صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و صلاۃ محترم معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 27 تک کا موضوع بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور رب کائنات کی بادشاہت کے حوالے سے گفتگو کی گئی. عزت اور تمام تر حکومت و اختیارات کی ملکیت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کے اختیار کا ذکر کیا گیا. رب کائنات نے گزشتہ آیت میں، یعنی اس سے پچھلی آیت نمبر 27 میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمام تر عزتوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کرتا ہے. وہ بادشاہتوں کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلب کر دیتا ہے، چھین لیتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین، کہ مومن ایمان والے یہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں. من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر. ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی ایسا کرے فلیس من اللہ فی شیء، تو اللہ تعالیٰ کی حمایت میں وہ بالکل بھی نہیں ہے. الا ان تتقوا منهم تقا، مگر یہ کہ تم ان سے اپنا بچاؤ کرنا چاہو. وَيُحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غضب سے تمہیں ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو، یعنی ایمان والوں کو کفر والوں سے دوستیاں رکھنے، ان سے محبت کا تعلق رکھنے سے منع فرمایا ہے. یہ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے مختلف روایات ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ کعب بن اشرف اور دیگر کچھ یہودی تھے کہ جن کی دوستی بعض انصار صحابہ سے خفیہ طور پر تھی، اور ان لوگوں کی دوستی ان انصار صحابہ سے اس لیے تھی تاکہ یہ انہیں ان کے دین سے، مسلمانوں کو ان کے دین سے برگلائیں اور واپس اپنے دین کی طرف لے کر آئیں. حضرت رفاعہ بن منذر، حضرت عبداللہ اور حضرت سعد بن خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ سے انہیں یہ مشورہ دیا کہ یہودیوں سے دوستی نہ رکھیں. تو صحابہ کرام وہ جو افراد تھے جن کی ان لوگوں سے دوستی تھی وہ نہ مانے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ مومنوں کو دوست بنانے کے بجائے کافروں سے دوستی رکھنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. یعنی کسی بھی طور پر مسلمان کی دوستی کافر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، نہ ہی کسی شخص کی حمایت، کسی کافر شخص کی مدد لینا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب کو پسند ہے. مثال کے طور پر مشہور روایت ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام غزوہ بدر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے یہ کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر آپ کی حمایت میں جنگ کرنا چاہتا ہوں. یعنی آپ کی طرف سے میں مکہ کے لوگوں سے، مکہ کے کافروں سے لڑنا چاہتا ہوں، اور اس کے بدلے میں آپ مجھے مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمائیں. تو حضور اکرم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ایمان لاتے ہو، کیا تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، میں تو صرف مال غنیمت کی وجہ سے آپ کے ساتھ مل کے آپ کی طرف سے لڑنا چاہتا ہوں، تاکہ جنگ کے غزوے کے ختم ہونے کے بعد، آپ کی فتح کے بعد جو مال ملے اس میں سے مجھے بھی حصہ دیا جائے. نبی کریم علیہ السلام نے اسے منع فرما دیا اور اسے وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا ان الفاظ کے ساتھ کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں کسی بھی مشرک سے اپنے لیے مدد طلب کروں. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص پھر پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس نے پھر سے وہی اپنی خدمات پیش کی
کے بدلے میں اس نے مال غنیمت مانگا، نبی کریم علیہ السلام نے اسے پھر سے وہاں سے بھگا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص پھر سے حاضر ہوا، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اور نبی کریم علیہ السلام نے پھر اسے اپنی صف میں شامل فرمایا۔ یہ وہ روایت ہے کہ جس سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد باوجود اس کے کہ اس وقت کم تھی اور بظاہر لوگوں کی کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی، کوئی مقابلہ کی تقابل نہیں تھا۔ رسول اکرم علیہ السلام کو ایک ایک فرد کی، ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، ایک ایک شخص کی اس قدر تھی، ایک ایک شخص اتنا قیمتی ہونے کے باوجود حضور اکرم علیہ السلام اس شخص کو واپس بھگا رہے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ ہمارے لیے ہماری راہوں کو متعین کرتا ہے کہ کس طرح ضرورت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو واپس بھگایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نبی کریم علیہ السلام کی مدد کیسے فرمائی کہ وہ عددی جو شخص تھا اسے بھی کلمے کی توفیق ملی، اور کلمے کی توفیق کے ساتھ وہ شخص بھی مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہوا، اور نبی کریم علیہ السلام کی اس خدا خوفی اور رب کائنات سے اس قدر محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتوں کو بھی حضور کی مدد کے لیے نازل فرمایا۔ تو یہ تمام یہ واضح کرتا ہے کہ مسلمان کو کفر کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں کس طور پر اپنا رویہ رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں کفار سے دوستی کی باتیں ہوتی ہیں اور کفار سے تعلقات رکھے جاتے ہیں، لیکن اپنے ہی مسلمانوں کو دھوکے دیے جاتے ہیں، اپنے ہی مسلمانوں پر ظلم کیے جاتے ہیں، اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف اپنی زبان یا اپنے ہاتھ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ کہاں نبی کریم علیہ السلام کا عمل ہے اور کہاں ہمارا اپنا کردار ہے کہ ہم کفر کی دوستی چاہتے ہوئے اور کفر کی رضامندی کو حاصل کرنے کی خاطر ہم اپنے مسلمانوں پر کس قدر ظلم ڈھاتے ہیں۔ اور رب کائنات نے اس سے منع فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ایسا کرے، یعنی مسلمانوں کو دوست نہ بنائے، کافروں کو دوست بنائے، اللہ نے فرمایا فلیس من اللہ فی شیء، اللہ کی جانب سے پھر اس کی حمایت کوئی نہیں، یعنی پھر وہ شخص رب کائنات کی حفاظت میں یا رب کائنات کی حمایت میں ہرگز نہیں۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں ایک اور روایت بھی موجود ہے کہ جو حضرت سیدنا حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ سیدنا حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینہ میں تھے، ان کے گھر والے اور ان کا ساز و سامان یہ مکہ میں تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں ایک عورت سفر کر رہی ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط لے کر ہمارے پاس آؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان تین صحابہ کو بھیجا، یہ تینوں گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے، وہاں دیکھا تو جو علامات حضور نے عورت کی بتائی تھیں، ان علامات کی حامل عورت سفر کر رہی ہے۔ ہم نے اس عورت کو روکا، اس سے کہا کہ تمہارے پاس جو خط ہے وہ خط ہمیں نکال کر دو۔ اس عورت نے فوراً کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے یہ کہا اگر تم نے خط نہ دیا تو ہمیں مجبوراً تمہارے کپڑے اتار دینے پڑیں گے۔ تو اس عورت نے اپنے باغوں میں سے ایک خط نکال کر ہمارے حوالے کیا۔ ہم وہ خط لے کر حضور اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس خط کو پڑھا تو اس میں حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کی طرف سے مکہ کے کفار کو مسلمانوں کے بارے میں کچھ خبریں دی گئی تھیں، اور یہ خبریں نہایت ہی نازک خبریں تھیں، یعنی ایسی جو خبریں اور ایسی اطلاعات کہ جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کافر نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، میں نے مکہ سے یہاں ہجرت کی ہے، بدر میں آپ کے ساتھ شریک ہوا ہوں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ کرنے کا مسئلہ یہ تھا اور کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے یہ سوچا کہ میری کفار مکہ سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، میں کم از کم ان کے ساتھ کچھ ایسا احسان کر دوں کہ جس کی وجہ سے وہ میرے رشتہ داروں کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے
سچ کہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن قلم کر دوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ بدر میں حاضر ہوئے ہیں اور بدر والوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے کہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ تم آج کے بعد سے جو چاہو کرو، ہم نے تمہیں بخش دیا ہے۔ تو سیدنا حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل کہ جو اپنے رشتہ داروں کو بچانے کے لیے ہی تھا، لیکن کم از کم یہ ضرور تھا کہ یہ اپنے اس عمل کے ذریعے کفار مکہ کی دوستی چاہتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسے ناپسند فرمایا۔ تو ہمیں اپنے معاملات میں، اپنے ملکی، اپنے اندرونی، بیرونی، خارجی اور داخلی معاملات میں اس آیت مبارکہ کو اپنی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے کہ جہاں مسلمانوں سے دوستی کریں اور مسلمانوں سے اتحاد کریں، وہاں کبھی بھی ضرورت نہ پڑے کہ مسلمان کسی کافر سے مدد طلب کرے۔ ہمارے ہاں کفار سے، یہود و نصارہ سے مدد طلب کرنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم مسلمان آپس میں متحد نہیں۔ اگر مسلمانوں کا اتحاد قائم ہو جائے، اگر مسلمان ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، تو پھر کبھی بھی کوئی بھی مسلمان ملک اس بات کا محتاج نہ ہو کہ وہ اپنی معاشی یا اپنی معاشرتی مسائل کے حل کے لیے وہ یورپین یا کسی مغربی ملک کی شکل کو یا ان کے راستے کو تکتا رہے۔ اس کے بعد رب کائنات نے فرمایا کہ اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتٍ، مگر یہ کہ اپنی جان کو بچانا ہو تو پھر وہاں کچھ اجازت ضرور ہے، تھوڑی گنجائش ضرور ہے کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے ان سے دوستی کا اظہار کیا جائے، اپنی جان بچانے کے لیے ان سے دوستی ظاہر کی جائے، لیکن حقیقتاً دوستی نہ ہو۔ اچھا، اب یہ کیسے سمجھا جائے کہ دوستی ظاہر کی جا رہی ہے یا حقیقی طور پر دوستی اور تعلق ہے؟ تو ظاہر ہے کہ جہاں دوستی ظاہر کی جاتی ہو وہاں انہیں کوئی ایسا فائدہ نہ پہنچایا جائے کہ جس سے مسلمانوں کا نقصان ہوتا، لیکن جہاں کہیں بھی کفار کو کوئی ایسا نفع پہنچایا جائے کہ جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو، تو یہ دوستی کا اظہار نہیں ہے، دوستی کو ظاہر کرنا نہیں ہے، بظاہر دوستی نہیں ہے، بلکہ یہ گہرا تعلق ہے کہ جس کی وجہ سے اس تعلق کو برقرار رکھنے کی خاطر مسلمان کو نقصان دیا جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی کفار مکہ سے صلح فرمائی تھی، آپ علیہ السلام نے بھی یہود و نصارہ سے صلح فرمائی، لیکن وہ صلح ایسی تھی کہ جس سے مسلمانوں کو نقصان نہ تھا، جس سے مسلمانوں کو کسی بھی حوالے سے، کسی بھی طور پر مسلمانوں کی حمیت اور مسلمانوں کی غیرت یا عزت کسی بھی طور پر انہیں نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ لیکن فی زمانہ ہمارے ہاں جو یہ بات کی جاتی ہے کہ ہماری ہزارہ حکمتیں ہیں، ہم نے ان کی یہ بات نہ مانی تو ہمارا یہ بائیکاٹ ہو جائے گا، ہم نے ان کی یہ بات نہ مانی تو ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو جائے گا، اور ان چیزوں کو بہانہ بنا کر مسلمانوں کو نقصان دینا یہ اظہار دوستی نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقی تعلق ہے کہ جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ ایسا کرنے والوں کے لیے پھر ہماری طرف سے کوئی حمایت نہیں ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ ہماری جتنی بھی سیاسی قیادت ہے، یہ تمام کی تمام سیاسی قیادت اس وقت جس نہج پر گامزن ہے، جس منہج پر چل رہی ہے کہ انہیں راضی کرنا اور اپنے لوگوں کو نقصان پہنچانا، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ رب یہ فرمائے کہ ایسا کرنے والوں کے لیے ہماری حمایت نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس ملک میں رب کائنات اپنا رحم و کرم نازل فرما دے؟ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست حمایت ایسے قوم سے اٹھا دیا ہو کہ جو قوم غیروں سے مدد مانگے، غیروں سے محبت نہیں کرے اور اپنوں پر ظلم و ستم کرے، تو جب اللہ نے ایسے قوم پر سے اپنا دست حمایت اٹھا دیا تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں کیوں نہ جمع ہو جائیں اس قوم کی ترقی کے لیے؟ ترقی کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ ترقی صرف اسی وقت ممکن ہے، معاشرتی یا معاشی بہتری صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب صرف اپنا تعلق صرف اور صرف رب کائنات کی ذات سے جوڑا جائے، احکام خداوندی اور احکام رسالت کی پابندی کی جائے، مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک رکھا جائے، اور جو کوئی مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک رکھتا ہے رب کائنات پھر ایسے لوگوں پر اپنا دست حمایت ایسے لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس آیت کا اگر مفہوم دوسرے الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو ایک تو یہ سیدھا معنی اس کا یہ ثابت ہے کہ جو کوئی کفار سے دوستی رکھے، مسلمانوں سے نفرت کرے، تعلق نہ رکھے، ایسے لوگوں پر ہماری حمایت نہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مفہوم سمجھنا چاہیں تو واضح مفہوم ہے
کہ جو کوئی مسلمانوں سے دوستی رکھے اور کفار سے تعلق کو ختم کرے تو ہماری حمایت ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ تو یہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد رب کائنات نے فرمایا کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے، اپنے غضب سے ڈراتا ہے، کیونکہ جب رب کا غضب ہوتا ہے پھر ساری کی ساری تدبیریں، ساری کی ساری چالیں، سارا کا سارا مکر و فریب، ساری کی ساری سازشیں رائگاں ہو جاتی ہیں۔ رب کائنات کا حکم وہ تمام تر چیزوں پر غالب ہو کر رہتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اسی کی جانب تمہیں لوٹنا ہے، یعنی دنیا میں بھی اللہ کے غضب سے ڈرو اور آخرت میں بھی تمہیں اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ تو دنیا میں کسی مسلمان پر کسی کافر سے تعلق کی خاطر اس پر ظلم نہ کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب دنیا میں اپنے غضب کا شکار بنا دے، اور دنیا میں غضب کا شکار نہ بھی بنائے تو آخرت میں وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اسی کی جانب ہی لوٹ کر جانا ہے۔ پھر فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، کہ تم جو کچھ بھی آپ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ جو کچھ بھی تمہارے سینوں میں ہے یا جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، اللہ ان سب سے بھی واقف ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہے پر ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر، ہر وہ دن کہ جس میں ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو بھی اپنے سامنے پائے گا، یعنی دنیا میں کسی نے کوئی بھی چھوٹی یا بڑی نیکی کی ہوگی، وہ آخرت کے دن میں، قیامت کے دن میں اس نیکی کو اپنے سامنے دیکھے گا۔ وما عملت من سوء، اگر دنیا میں کوئی چھوٹا گناہ کا کام کیا ہوگا، آخرت میں وہ اس گناہ کے کام کو بھی اپنے سامنے دیکھے گا۔ یہ دونوں آیات کا تعلق پچھلی اس آیت مبارکہ سے ہے کہ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی جانب لوٹنا ہے، اور جب اللہ کی جانب لوٹنا ہے تو یاد رکھو کہ پھر تم جو کچھ بھی چھپاؤ رب اس سے واقف ہے، اور اللہ کے سامنے اگر لوٹنا ہے تو پھر یہ بھی یاد رکھو کہ کل بروز قیامت تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نیکی یا چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی تمہارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، اور قیامت کا دن جب ہوگا تو وہ شخص کہ جس نے دنیا میں کافروں سے دوستیاں رکھی ہوں گی اور کفار سے، مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کو یا یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنایا ہوگا، رب فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب اس کے گناہ اس کے سامنے آئیں گے تو یہ خواہش کرے گا کہ لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ کاش کہ اس شخص کے درمیان اور اس کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا، یعنی اتنی دنیا ہوتی کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہ ہوتا۔ یہ کل بروز قیامت جب اس تعلق کے اثرات کو، اس تعلق کے ثمرات کو اور نقصانات کو جب بندہ دیکھے گا کہ کفار سے میرا تعلق مجھے آج کس صف میں کھڑا کر گیا، یا کفار سے میری محبتیں، یا کفار سے میری مودتیں، الفتیں، یہ آج مجھے کس قدر نقصان پہنچا گیا، تو جب وہ نقصان کو دیکھے گا تو بندہ کہے گا کہ کاش کہ اس کافر اور میرے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا کہ ہمارے درمیان کوئی تعلق ہی کبھی پیدا نہ ہوا ہوتا۔ تو ہمیں ان آیات مبارکہ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ رب نے پھر واضح فرمایا کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت مہربان بھی ہے۔ یعنی پہلے رب نے فرمایا کہ رب تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، لیکن غضب سے ڈرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے یا واپسی کی کوئی راہ نہیں۔ اگر واپسی کی راہ چاہو، کفار سے تعلق کو ختم کر کے مسلمانوں سے تعلق قائم رکھنا چاہو تو اللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اور مہربانی رب کی یہ ہے کہ پروردگار ایسے لوگوں کو پھر معاف بھی فرماتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، رب تم سے محبت کرے گا، وَیغفر لَکُم ذُنُوبَکُم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیم، اور اللہ تبارک و تعالی نہایت بخشنے والا اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ گزشتہ آیت میں رب تعالیٰ نے کفار سے دوستی سے منع فرمایا، کفار سے تعلق سے منع فرمایا کہ ان سے تعلق نہیں رکھا جا سکتا، ان سے محبت نہیں رکھی جا سکتی۔ تو اب کون ایسی ذات ہے کہ جس سے محبت رکھی جائے؟ تو
تو ایسی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کون سی ایسی ذات ہے کہ جس کی نظر میں اپنی محبت کو حاصل کیا جائے یا جس کی بارگاہ میں محبوب بنا جائے؟ تو وہ رب کائنات کی ذات ہے کہ جس کی بارگاہ میں انسان کو محبوب بننے کی ضرورت بھی ہے، اور یہ اس کا تقاضا بھی ہے کہ رب نے جتنے احسانات کیے ہیں انسان ان کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کائنات کا محبوب بندہ بنے۔ اب اللہ کا محبوب بننے کے لیے یعنی انسان یہ چاہے کہ رب مجھ سے محبت کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی اطاعت و فرما برداری کرے، کیونکہ حضور کی اطاعت و فرما برداری یہ معیار ہے، یہ اسٹینڈرڈ ہے رب کائنات سے محبت کا۔ کوئی شخص جو یہ کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور وہ حضور کی اتباع نہ کرے تو یہ رب کی محبت نہیں ہے، بلکہ یہ رب کے ساتھ دھوکہ دہی کرنا ہے۔ یہ آیت دراصل یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی تو یہودی کہنے لگے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں، ہمیں کیا ضرورت کہ ہم آپ کے پیچھے چلیں، ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہم پر من و سلوہ نازل کیے، اللہ نے ہماری اردو کو زندہ کر دیا، رب نے ہم پر بادلوں سے سائے کیے، تو ہم تو اللہ کے پہلے ہی محبوب ہیں اور ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے محبت کیوں کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ محبوب آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ میری اتباع و پیروی کرو، اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آج اس دنیا میں تشریف لے آتے، آج اس دنیا میں آ جاتے، تو ان پر بھی لازم ہوتا کہ وہ میری اتباع و پیروی کریں۔ اور حضور نے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ تمہاری کیا شان ہوگی، تمہارا کیا عالم ہوگا کہ جب ابن مریم تم میں ہوں گے، ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے اور وہ تم ہی میں سے ہوں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، تشریف لائیں گے اور وہ اس امت میں سے ہی شمار کیے جائیں گے اور حضور کی اتباع و پیروی کریں گے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضور کی اتباع لازم ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضور کی اتباع اور حضور کی پیروی لازم ہو، تو ماؤ شما کس گنتی اور کس شمار میں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ محبت کرتے ہیں، حضور کی محبت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا تعلق براہ راست خدا سے ہے، ہمیں حضور کی درمیان میں ضرورت نہیں، یا ہم خدا کو براہ راست پکار لیں گے یا ہم براہ راست خدا سے اپنا سب کچھ اپنا تعلق اپنا واسطہ رکھیں گے، درمیان سے حضور کو سائڈ پہ کر دیں معاذ اللہ، تو یہ چیزیں دین اس کی نہ تو اجازت دیتا ہے، بلکہ ایسا کرنے والوں کو رب نہ تو اپنی محبت عطا فرماتا ہے، محبت عطا کرنا بہت دور کی بات ہے، رب اپنی محبت کے ارد گرد بھی ایسے لوگوں کو بھٹکنے تک نہیں دیتا کہ جو حضور کی ذات کو درمیان سے مائنس کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سب سے افضل جو رب کی ذات کے بعد ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں رب تک پہنچنا چاہتا ہوں، میرا تعلق خدا سے ہے، تو ذرا وہ یہ بھی سوچے کہ اسے خدا کے بارے میں آخرکار بتایا کس نے ہے۔ اگر کہتا ہے کہ مجھے قرآن سے پتہ چلا، تو قرآن نازل کس پر ہوا؟ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر ہوا۔ تو رب کی پہچان جس نے کرائی، رب کے حوالے سے ہمیں جس نے بتایا، وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو اگر حضور کی ذات کو درمیان سے ہٹا دیا جائے، کوئی واسطہ کوئی وسیلہ کچھ تعلق نہ رکھا جائے اور انسان یہ سوچے کہ میں بغیر حضور کے تعلق کے، بغیر حضور سے کوئی نسبت رکھے میں رب کا محبوب بن جاؤں گا، تو یہ کسی بھی طور پر ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کا سہارا لازمی لینا پڑے گا۔ یہاں امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان کی محبت کی جو صورتیں ہیں وہ تین ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان یا تو لذت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، جیسا کہ انسان عمدہ کھانوں سے محبت کرتا ہے۔ دوسری جو محبت ہے وہ انسان نفع کی وجہ سے کرتا ہے، کسی چیز سے فائدہ ملنا ہو تو انسان اس سے محبت کرتا ہے، جیسا کہ انسان ڈاکٹر سے، طبیبوں سے یا اور کسی ایسی چیز سے محبت کرتا ہے۔ تیسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی کے فضل، کسی کے کمال، کسی کی مہارت، صلاحیت کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے، جیسا کہ انسان علماء سے یا اولیاء سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ تینوں محبت کی صورتیں یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ انسان ان تینوں صورتوں کی محبت کو پہلے نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کا پابند بنائے۔ جب انسان کی یہ تینوں محبتیں حضور کی اطاعت کا پابند بن جائیں گی تو پھر انسان
انسان اس راستے پر چل پڑے گا کہ وہ رب کائنات سے محبت کا اظہار کرے یا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنا محبوب بنائے. یعنی انسان ایسی ہر وہ چیز کی جس سے لذت کی وجہ سے محبت کرے تو وہاں یہ ضرور دیکھے کہ لذت کی وجہ سے محبت یعنی کھانے پینے کی چیزوں کی جو محبت ہے یہ حضور کی شریعت کے مخالف نہ ہو، حضور کی شریعت کے عین مطابق ہو. انسان کسی سے نفع کی وجہ سے محبت رکھتا ہو، فائدے کی وجہ سے محبت رکھتا ہو تو وہاں وہ یہ دیکھ لے کہ حضور کی بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہی یہ محبت ہو. اور تیسری جو محبت ہے یعنی انسان کسی کی صلاحیت، فضل یا کمال کی وجہ سے محبت رکھے تو اسے بھی انسان کو چاہیے کہ وہ پابند کرے کہ یہ محبت بھی حضور کی شریعت کے دائرے کے اندر ہو. جب یہ تینوں محبتیں شریعت کے دائرے کے اندر ہو جاتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کے دائرے میں ہوتی ہیں تو پھر یہ انسان یہ کہلاتا ہے کہ یہ شخص نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کرنے والا ہے. اور جب بندہ حضور کی اطاعت کرنے والا بنتا ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعوے دار ہو تو اس کا دعویٰ کسی حد تک سچا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے. اور جب رب کسی سے محبت کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنے انعام و اکرام کی نوازشیں فرماتا ہے، اپنا انعام و اکرام ایسے لوگوں کو عطا فرماتا ہے. جیسا کہ ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ رب نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ یتقرب العبد الی بالنوافل، بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے تو میں اسے انعام یہ دیتا ہوں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے چھوتا ہے، میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے، میں قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. تو یہ اللہ کی نوازشات ہیں، یہ رب کائنات کے احسان ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے طور پر انسان کو عطا فرماتا ہے. اچھا، اب یہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ رب کی محبت ان لوگوں کی محبت پر یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت حضور کی محبت پر موقوف اور حضور کی محبت کچھ چیزوں پر، کچھ مزید چیزوں کی محبت پر موقوف ہے. یعنی انسان پہلے ان چیزوں سے محبت کرے تو حضور کی محبت تک پہنچتا ہے. جب حضور کی محبت تک پہنچتا ہے تو پھر رب کی محبت حاصل ہوتی ہے. ان چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز جو بخاری شریف کی حدیث کے مطابق ہے وہ یہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ وہ شخص کہ جو یہ چاہتا ہے کہ ایمان کی مٹھاس پائے، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو وہ اللہ کے تمام رسولوں میں، دنیا کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرے تو اسے ایمان کی مٹھاس بھی حاصل ہوگی اور رب کی محبت بھی حاصل ہوگی. یہ موقوف ہے، یعنی خدا کی محبت موقوف ہے نبی کریم علیہ السلام کی محبت پر. اب حضور کی محبت کی جو بات ہے وہ یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص حسن اور حسین سے محبت کرے تو وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو فاطمہ سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے. ایک اور روایت میں کہ حضور نے فرمایا کہ جو علی سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے. پھر ایک اور روایت میں کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کی اولیاء سے محبت کرے وہ گویا کہ ہم سے محبت کرنے والا ہے. جو اللہ کی اولیاء سے عداوت کرے وہ خدا سے عداوت کرنے والا ہے، خدا سے دشمنی پالنے والا ہے. پھر یہاں مزید چند چیزیں جو بیان فرمائی کہ اس کے علاوہ یعنی یہ محبت کی بات تھی. اب اگر ہم بغض کی، عداوت کی بات کریں تو انہی چیزوں کا بغض یعنی جن چیزوں کی محبت پر موقوف ہے حضور کی محبت، ان چیزوں کا بغض انسان کو نبی کریم علیہ السلام کی دربار میں محبت کے حوالے سے خارج کر دیتا ہے. یعنی حضور کی بارگاہ میں پھر ایسے شخص کے لیے قطعاً کوئی محبت نہیں جو امام حسن اور حسین سے بغض رکھے، جو حضور کے صحابہ سے بغض رکھے، جو حضرت فاطمہ سے بغض رکھے، جو حضرت علی سے بغض رکھے، جو حضور کی جو اس امت کے اولیاء سے بغض رکھے، جو اس امت کے علماء سے بغض رکھے، ایسے شخص کا پھر حضور کی بارگاہ میں کسی بھی طور پر محبت کا تعلق نہیں. جب حضور کی بارگاہ سے محبت کا تعلق ختم ہوا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ رب کی محبت نصیب ہو جائے. تو گویا کہ اللہ کی محبت تک پہنچنے کے لیے پہلے امام حسن اور حسین سے محبت رکھنی پڑے گی، پہلے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ سے محبت رکھنی پڑے گی، اس امت کے اولیاء سے، اس امت کے علماء سے محبت رکھنی ہوگی. جب ان سب سے محبت کامل ہوگی تو انسان پھر حضور کی محبت تک پہنچے گا. جب حضور کی محبت تک پہنچے گا تو پھر اطاعت و فرما برداری کے ذریعے یہ محبت کامل ہوتے ہوتے انسان کو اس درجے تک جا پہنچائے گی کہ جہاں انسان رب کائنات کا محبوب بن جائے گا. اس کے سوا یعنی اس پورے کے پورے اسٹیپ بائی اسٹیپ، اس پورے مرحلہ وار ترتیب وار، اس پورے کے پورے ترتیب کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں براہ راست
گھر میں بیٹھوں تہجد پڑھتا رہوں، اولیاء کی شان میں گستاخی کروں، میں ایک دن میں قرآن ختم کر دوں اور حضرت علی کی شان میں گستاخی کروں، میں ساری رات نوافل ادا کرتا رہوں، سارا دن روزہ رکھتا رہوں، حضور کے صحابہ کو گالیاں دیتا رہوں اور اس کے ساتھ مجھے اللہ کی محبت مل جائے تو ممکن نہیں ہے۔ جن چیزوں کی محبت ڈپینڈ کرتی ہے کہ ان چیزوں کی محبت حضور کی محبت تک پہنچاتی ہے، ان افراد کی ان چیزوں کی محبت کرنا یہ ہم پر لازم و ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میری پیروی کرو گے یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جب رب تم سے محبت کرے گا تو انعام کیا دے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام کہ جب بندہ حضور کی اطاعت کرتا ہے اور رب کا محبوب بنتا ہے تو پھر گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں گناہوں سے پاک کا ذکر ہے، رزق میں برکت کا ذکر نہیں، یہاں گناہوں سے پاکی کا تذکرہ ہے اور اولاد میں برکت کا تذکرہ نہیں، مصیبتوں سے چھٹکارے کا ذکر نہیں کہ وہ بھی تو اللہ کے انعام ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ جو کوئی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اسے ہم رزق کی فراوانی دے دیتے ہیں، اس کی اولاد میں برکتیں دے دیتے ہیں، اسے پریشانیوں سے بچا لیتے ہیں، اس کی زندگی کو لمبا کر دیتے ہیں، عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ ان سب کا ذکر نہیں ہے، صرف ایک چیز کا ذکر ہے کہ نا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گناہ وہ بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جو انسان کے رزق میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ گناہ بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے انسان کی اولاد کے بگڑنے، یا اولاد کے نہ ہونے، یا اور دیگر کسی بھی معاملے میں مبتلا ہونے کا۔ گناہ بہت بڑا سبب ہے انسان کی عمر میں برکت نہ ہونے کا۔ گناہ بہت بڑا سبب ہے انسان کی تکالیف میں، مصائب و آلام میں مبتلا ہونے کا۔ تو جب یہ ایک بنیادی سبب ہی ہٹا دیا جائے گا کہ بندہ گناہوں سے پاک ہو گیا، تو اب رزق کی فراوانی بھی ملے گی، اولاد کی فراوانی بھی ہوگی، پھر انسان مصائب و آلام سے بھی بچے گا، پھر مشکلوں کا حل بھی نکلے گا، پھر مقروض ہوگا تو قرض سے بھی نجات پائے گا، پھر ساری کی ساری زندگی سہل اور آسان ہو جائے گی کہ جب گناہوں کی آلودگی سے بندہ پاک اور صاف ہو جائے گا۔ پھر فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ پھر بھی منہ پھیر جائیں، پھر بھی روگردانی کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کو پھر دوست نہیں رکھتا۔ یعنی اس پورے کے پورے درس کا خلاصہ یہ آیت مبارکہ ہے کہ تمام کی تمام تعلیمات کی قبولیت کا معیار یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ سب چاہتے ہو کہ تمہیں یہ سارے اثرات و ثمرات ملیں تو اس کے لیے تم ہماری اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اب اگر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے حکم کے بعد بھی یہ منہ موڑتے ہیں اور فرما برداری نہیں کرتے تو ان اللہ لا یحب الکافرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو، کفر کرنے والوں کو رب کائنات کبھی بھی پسند نہیں فرماتا۔ الحمدللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر